کہ اب رمضان کا مہینہ گزرا تو رمضان کے بعد جو شوال ہے، شوال کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی 6 روزے رکھے۔ فرمایا کہ جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو محدثین اکرام نے اس کی وضاحت یوں لکھی کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے 30 روزے تھے اور 30 روزوں کے ساتھ 6 روزے یہ ملا لیے گئے شوال کے، تو یہ کل 36 روزے ہو گئے۔ تو جب 36 روزے ہو گئے تو 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو یہ 360 بنتے ہیں، اور سال کے دن بھی 360 ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب آدمی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، تو 36 ضرب 360، تو اللہ تعالیٰ ایک عمل کے بدلے 10 گنا نیکیاں بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ جس نے شوال کے روزے رکھ لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو رمضان کے روزے بھی آدمی ہمت کر کے رکھ لیتا ہے، تو اگر اس کی بھی ہمت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، تو اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات والے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو اس وقت میرا روزہ ہو، اس وقت میں روزہ دار ہوں، اس وقت میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے 2 روزے رکھنا یہ سنت ہیں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے بعد پھر نفلی روزوں کی باری آتی ہے، تو ہر مہینے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم آدمی 3 روزے رکھ لیا کرے۔ فرمایا کہ جو ایک مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزے دار رہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ پوری زندگی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتے ہیں کہ وہ پوری زندگی اس نے روزے کی حالت میں گزاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہر مہینے 3 روزے رکھے تو وہی قاعدہ کلیہ کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہر مہینے آدمی 3 روزے رکھے گا تو گویا کہ پورا مہینہ 3 ضرب 10 30 ہو گئے، گویا کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو جب ہر مہینے 3 روزے رکھتا رہا تو پھر گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے کی حالت کے اندر گزار دی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دوسرے نفلی اعمال کی ہم کوشش کر لیتے ہیں، ہم ہمت کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر فرض نماز ہے تو ہم فرض نماز کے ساتھ ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ ہے، عشر ہے، قربانی ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم اور صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، اور حج کرنا فرض ہے مالداروں پر، تو مالدار ساتھ عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہم دوسرے اعمال کے اندر ہم نوافل کا اہتمام اور کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کے اندر بھی کوئی نفلی روزے کی کوشش کر لیا کریں۔ ہم روزوں کے اندر ہم نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم صرف رمضان کے روزے رکھیں گے، اس کے علاوہ ہم دوسرے نفلی روزے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جائے، یا کم از کم ہر مہینے کے اندر 3 نفلی روزے رکھے جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح اگر فرض نماز کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہے تو نفلوں کے ذریعے سے وہ کوتاہی پوری کر دی جائے گی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر رمضان کے روزوں کے اندر کوتاہی رہ گئی تو ہمارے نامہ اعمال میں جو نفلی روزے ہوں گے تو نفلی روزوں کے ذریعے وہ رمضان کے روزوں کی کوتاہی بھی پوری کر دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رمضان پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ رمضان کے بعد ہم نفلی روزوں کی بھی کوشش کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مستقل طریقہ ہے، مستقل سنت ہے۔